اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حجرات آیات نمبر 11 تا 18 میں مسلمان بھائیوں کا مذاق نہ اڑانے اور بدگمانی سے بچنے کی ہدایت شامل ہے۔ قبیلوں میں تقسیم کا مقصد صرف یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، وگرنہ اللہ کے نزدیک وہی معزز اور باعزت ہے جو پرہیزگار ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن۔ اے ایمان والو، تم میں سے مردوں کا ایک گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، شاید وہ لوگ ان سے بہتر ہوں، اور اسی طرح عورتوں کو دوسری عورتوں پر نہیں ہنسنا چاہیے، شاید وہ عورتیں ان سے بہتر ہوں۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ۔ اور آپس میں ایک دوسرے پر طعن و تشنی نہ کرو، اور نہ ہی کسی کو برے القاب سے پکارو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ ایمان لانے کے بعد کسی کو برے نام سے پکارنا بہت ہی بری بات ہے، اور جو لوگ ایسے کاموں سے توبہ نہ کریں سو یقیناً وہی لوگ ظالم و نافرمان ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ اے ایمان والو، لوگوں کے بارے میں ہر وقت بدگمانی سے اجتناب کرو، کیونکہ بعض بدگمانیاں گناہ میں شامل ہیں۔ لوگوں کے عیب اور کمزوریاں نہ تلاش کرتے رہو، اور نہ کسی کی غیبت کرو۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تم اسے برا سمجھتے ہو۔ کسی مسلمان کی غیبت کرنا ایسا ہی ہے کہ اس کی موت کے بعد اس کا گوشت کھانا۔ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم۔ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور تمہیں مختلف قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ بے شک اللہ کی بارگاہ میں تم میں سے زیادہ معزز وہی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہو۔ بے شک اللہ سب سے زیادہ جاننے والا اور سب کے حال سے باخبر ہے۔ قوموں اور قبیلوں کی تقسیم صرف پہچان کے لیے ہے، لیکن محض اس کی بنیاد پر کسی شخص کو اللہ کی قربت نہیں حاصل ہوتی، جس کی بنیاد صرف اعمال اور پرہیزگاری ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم ابھی ایمان نہیں لائے، ہاں البتہ یہ کہو کہ ہم نے اطاعت قبول کر لی ہے، اور ایمان تو ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ وَإِن
تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم۔ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی صحیح طور سے اطاعت کرو گے تو وہ تمہارے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہیں کرے گا، بے شک وہ بہت مغفرت کرنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ در حقیقت مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر اس میں کبھی شک نہیں کیا اور اپنی جان اور اپنے مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ اپنا مال بھی دین کی تقویت و تائید کے لیے صرف کیا اور جان بھی قربان کرنے کی نوبت آئی تو اس سے بھی دریغ نہ کیا۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ بکل شیء علیم۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو اپنی دینداری سے آگاہ کرنا چاہتے ہو؟ اللہ تو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز سے آگاہ ہے اور اللہ کو ہر چیز کا مکمل علم ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم۔ یہ لوگ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ بلکہ یہ تو اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی، بشرطے کہ تم اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون۔ یقیناً اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔